بابا جی نے کہا کہ عشق جگ بیتی نہیں ہڈ بیتی ہے۔ خود کو فقیر کہنے والا فقیر نہیں، اس منزل کے تو بے شمار راز ہیں، بے حساب اسرار و رموز ہیں۔ جو نظر آتا ہے وہ حجاب ہے، جو غائب ہے یا نظر نہیں آتا وہ حق ہے۔ جو موجودات ہیں وہ عالم فانی ہے، حجاب اور حباب ہے۔ جو ہست ہے وہ نیست ہے، اور جو نیست ہے بندے کی دانست میں غائب ہے۔ جس پر بندے کی عقل بار بار شک کرتی ہے وہ اصل میں حق ہے۔ لیکن اللہ والے یقین والے ہوتے ہیں، شک کی دھن سے پار اور غبار سے دور۔ تاریخ کے اوراق پر لکھی داستانیں، جگ بیتی اور سنی سنائی قصے کہانیاں، پیغمبری معجزے، جن کو سن کر بندہ عبرت اور رشک کرتا ہے۔ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے تباہ و برباد ہو کر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، بے نشان ہو گئے، اور تابع داری کرنے والے، عاجزی کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، قربانی دینے والے اس بارگاہ ناز میں سرخرو ہوئے۔ ان کی نام پیشانی وقت پر دائمی کندہ کر دیے گئے، انہیں ابدی نعمتوں سے سرفراز کر دیا گیا۔ کون ہے جو فقیری کا دعویٰ کرے؟ کون ہے جو عشق کا دعویٰ کرے؟ کس نے ہاتف غیب کے سوال پر دعویٰ عشق کر ڈالا؟ کس نے محبوبیت کا کلمہ حق پڑھا اور نماز عشق کے لیے کمر بستہ ہو گیا؟ ہاں، جگ بیتی سنانا، دوسروں پر گزرے واقعات، کہانیاں اور داستانوں کو دہرانا بہت آسان ہے۔ یہ کال کی منزل بہت سہل ہے، آسان ہے، جبکہ ہڈ بیتی تو وجود یعنی روح اور جسم کا ایک مرکب، اسے آگ کی بھٹی میں سے گزرنا ہے۔ درد، تکلیف، آنسو، آہیں، ہجر، مصیبت اور فرقت اس منزل کا زاد راہ ہے۔ جیسے گندم کا دانہ جب اپنی ذات، اپنے وجود کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود کو اس کی تخلیق کا مقصد صرف بھوکے کی بھوک مٹانا ہے، اور وہ خلق خدا کی اس خدمت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، سو خدمت خلق کے لیے اس منصب نیابت کی تاجوری کی قیمت ادا کرنے کے لیے دانے کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کر پیسا جاتا ہے۔ دانے کے وجود کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، پور پور کو پیس کر آٹے کی شکل دی جاتی ہے، پھر خلق خدا اسے پانی سے گوندھ کر روٹی بناتی ہے، اور آخری منزل بیلنے سے بیل کر گول بنا کر اسے توے پر آگ کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، یا پھر تندور کی بھڑکتی آگ میں ڈال کر روٹی بنائی جاتی ہے۔ تب اس گندم کے دانے کا منصب نیابت یا مقام عشق متعین ہوتا ہے۔ اسی طرح میٹھے شہد رس بھرے گنے سے جوس نکالنا ہو یا اس کی مٹھاس سے چینی تیار کرنی ہو، گنے کا رس نکالنے والی مشین اس کے وجود کو دونوں طرف سے نچوڑ دیتی ہے، گنے کا پور پور نچوڑ لیا جاتا ہے، تب اسے منصب نیابت ملتا ہے۔ آدم کو جنت سے نکالا گیا، نوح کی کشتی کو طوفان میں ڈالا گیا، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، یوسف کو تہمت لگا کر جیل میں ڈالا گیا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور شہنشاہ نبوت، آقائے دو جہاں کی محبوبیت کے دعوے جس رب نے خود کیے، ان کے مسائل، ان کی مصیبتیں، ان کی مشکلات کا سلسلہ تو ان کی تمام اہل بیت و اطہار تک محیط ہے۔ انہوں نے اپنے لہو سے باب عشق کو سیراب کیا، لیکن ان مصائب کے بعد دائمی وصل اور نعمتوں کا ایک اتھاہ سمندر انہیں عطا کر دیا گیا۔ منصور کو سولی پر چڑھایا، شمس کی کھال کھچوائی، سرمد کا سر نیزے پر چڑھایا۔ اسی طرح لاکھوں اربوں ظاہر پوشیدہ اپنی اپنی منزل پر دعویٰ عشق کر کے اپنے وجود کی اصل مقام نیابت و بندگی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، یا پھر اپنے وجود، جسم اور روح کی بھٹی میں تندور عشق کے اندر پڑے کندن بن رہے ہیں، وفا کی دلیلیں دوام دے رہے ہیں، میخانہ فقر میں جام آگہی سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن نہ اس میخانہ فقر میں جہاں ہر دل میں در غم کی دولت پنہاں ہے، ہجر کی آگ سلگ رہی ہے، کوئی نفس سراپا احتجاج نہیں، کسی لب پر شکوہ و شکایت نہیں، کسی زبان پر تان و تشنہ اور گریہ زاری نہیں۔ مستی عشق میں ہر نفس مؤدب ہے، بے حساب بادہ خاری کے باوجود ہوش اور آگہی کا یہ حال ہے کہ 18,000 عالم ایک نگاہ میں
ایک پل میں طے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہٹ بیتی ہے ہر ذی نفس کا اپنے مقام نیابت سے آگاہ ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے خود کو اس مقام نیابت کے اہل ثابت کرنا اصل فقیری ہے۔ نہ ورد، نہ وظیفے، نہ چلے، نہ تسبیح، نہ نفل نمازاں۔ یار کو راضی کرنے کے لیے تو بس مسکراتے ہوئے ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر درد، ہر غم کو برداشت کرنا ہے۔ جب تک ہڈیوں سے دھواں نہیں نکلتا، وجود ہجر کی بھٹی سے نہیں گزرتا، کچھ نہیں ملتا۔ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، بھٹی سے گزرنا لازم ہے، ورنہ برتن کچا ہی رہتا ہے۔ مستی عشق نہ ہو تو آگہی کا سرور ہی نہیں چڑھتا۔ خوش بخت و خوش نصیب ہیں وہ ارواح جنہیں روز ازل کا کالو بلا کا منظر اس دنیا میں یاد آ گیا۔ انہوں نے اپنے وجود کی حقیقت کو پا لیا، اور جب حقیقت کو پا لیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ماں نے اپنے آغوش سے جدا کر دیا ہو، جیسے کسی سمندر سے قطرہ جدا ہو گیا ہو، جیسے ہجوم میں کوئی بالکل تنہا ہو گیا ہو۔ وہ ماں جو 70 ماؤں سے جیسی ماں کی محبت کا دعوے دار ہو، وہ جو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہو مگر آنکھ اس کے دیدار کی پیاسی ہو۔ ہجر کی بھٹی وجود کو ہر پل ہر لمحہ جلا کر راکھ نہ کرے بلکہ کندن بنائے۔ انتظار، انتظار اور انتظار۔ نہ موت ملے نہ زندگی، نہ پانی ملے نہ صحرا، نہ روشنی ملے نہ اندھیرا، نہ پرواز ملے نہ منزل۔ قدم قدم پر آزمائشیں، امتحان، حجاب در حجاب، سفر در سفر۔ کبھی تو صدیوں کا سفر ایک لمحے میں سمٹ آئے، اور کبھی ایک لمحہ صدیوں کو نگل لے۔ کب، کہاں، کس لمحے، کس عمل پر حق بندگی عطا ہو اور منصب نیابت کا شرف عظیم پا کر خدمت کی تاجوری عطا ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پر جس نے جان لیا اور خود کو پیش کیا، درد، ہجر اور اذیت کی بھٹی میں کندن بنا، جس نے اخلاص کا دامن نہ چھوڑا، جس نے صبر کی چادر نہ چھوڑی، جس نے ذکر کا نور کا پیرہن اوڑھا، اسی نے وجود کو اس کا حق دلا دیا، اسی نے منصب خلافت پا لیا، اسی کو بحر و بر کی بادشاہی سونپ دی گئی، اور ساری کائنات اسی کے لیے مسخر کر دی گئی۔